وسلم کی سنت کے مطابق اور اتباع سنت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک تمہید بھائی سب سے پہلے سمجھانے کے واسطے میں آپ کو بتلاتا ہوں تمہید، اور جو باتیں بتلا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے بھائی، اچھے خاصے لوگ اس میں ملوث ہیں، یعنی مطلب اس لائن پہ جا رہے، اس لائن پہ۔ یہاں پہ جتنے بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ہیں، آپ ہیں، سب ہے، ہم سب کا یقین ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ارے ہے نہیں ہے بھائی، بولو نا زور سے، ہے نا؟ ہم سب کا یقین ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور ہماری تقدیر میں وہی ہوگا جو اللہ لکھ دیے۔ ہاں، ہو سکتا بندہ عبادت کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے فیصلے کچھ تبدیل کرا لے، عبادت، نماز، دعاؤں کے ذریعے، لیکن اللہ جو تقدیر میں لکھ دیے، دنیا کی پوری طاقت آ کر، دنیا کی پوری قوت آ کر، یا کوئی جادوگر آ کر، یا کوئی عامل آ کر ہماری تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا یقین ہے نہیں ہے؟ اب شہر بانسواڑے میں ایک محلہ ہے، نام لے لو تمہیں، آپ لوگ سمجھ جانا، وہاں کے کوئی ہے کہتے صاحب دعائیں پڑھ رہے ہوں، کوئی بندش وغیرہ کر رہے، شادی کسی لڑکی کی نہیں ہوتی تو اس لڑکی کی شادی کروانے کے لیے بھی کچھ عمل کر رہے، گھر کی بندش کرا رہے، کاروبار نہیں چلتا تو کاروبار کی بھی بندش ہو رہی۔ اور ایک بالکل حیرت زدہ بات میرے کو تو ایسی سمجھ میں آ رہی کہ اگر کسی کو بیٹے نہیں ہو رہے، اولاد نہیں ہو رہی، تو انہوں دعا پڑھ رہے تو اولاد بھی ہو جا رہی کہتے۔ اب وہ لوگوں میں ایسا یقین آ گیا، ایسا عقیدہ آ گیا کہ لوگ ان کے پاس لائن بنا کر جا رہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، حیرت کی بات، افسوس کی بات، چار لوگوں کو سمجھانے والے بھی جا کے ٹھہر رہے، وہ اس لیے ہے ایسے، کئی ایسے افراد ہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں، ایک رپورٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں بتلا رہے تھے میرے کو کہ ان صاحب کا صرف مہینے کا ٹرن اوور انکم کیا ہے، 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے۔ انہوں بول رہے فلانا بچہ آ گیا، فلانی عورت آ گئی، فلانا کوئی مرد آ گیا، ارے ان کے اوپر اثرات ہو گئے، ان کے اوپر جادو ہو گئی، ان کے اوپر جن آ گیا، ایسا ایسا کرنا پڑتا، 15,000 روپے دو، 25,000 روپے دو، 2,000 روپے دو۔ میرے کو شروع میں یقین نہیں آیا۔ آج سے رمضان مبارک میں ہمارے والد صاحب بھی دیکھے، ایک عورت آئی تھی، نوجوان بچی، انہیں تھوڑی تھوڑی دیر کو اس کو ایسا فکس کے جیسا آ رہے، ایسا آ رہے، ایسا آ رہے، انہوں دعا پڑھانے کے واسطے لائے یہاں پر۔ اب میں بولا بھائی بچی کو کچھ بھی نہیں ہے، یہ خالی بس کچھ گھر کو وغیرہ جانا چاہتے شاید انہوں میکے کو، لہٰذا دعا تو پڑھ دیا میں، آپ ان کی وہ خواہش پوری کر دو بول کے بھیج دیا۔ اور انہوں بتلا رہے کہ نہیں، وہ صاحب بولے، وہ عامل صاحب 5,000 روپے لیے، انہوں دعا پڑھے، بولے کہ نہیں، انہوں اسکول کو گئے تھے، ان کو ٹھوکر لگی، وہاں پہ جن ان کو آ گیا آگے۔ اور اس کے علاوہ ایک عورت جو ہے وہ مائنرٹی فنکشن ہال میں گئے، انہوں وہ اللہ کی شان، کھاتے کھاتے ان کی پلیٹ گر گئی کہتے، انہوں پلیٹ لینے کے واسطے گئے، وہاں بہانہ ہو، ذرا اچھی پرسنالٹی والے تھے، کرسی سڑک گئی، انہوں تھوڑا گر گئے، ان کو جن چڑھ گیا وہاں۔ رات کے 12 بجتے آنکھ میں آ جا رہا، وہ آدھا گھنٹہ رہ رہا، اس کے بعد چلے جا رہا۔ اب وہ کون کی بتلا ہے، انہوں جا کے وہاں پہ ٹھہرے، انہوں دعا پڑھا، 5,000 روپے دو، بولا اللہ کا بندہ ہو، 5,000 روپے دیے، دعا پڑھا، تھوڑا کم ہے، ہو کم ہے، کیا کریں، پلیت اللہ اتنے، وہ کیا جلائے، ایسا کریں، وہ تعویذ دیے، پھر بھی کم نہیں ہو رہا۔ انہوں بولے گھر کو آتے، گھر کی پوری بندش کرتے، 25,000 روپے دیو، گھر کو آتے، گھر کو پوری بندش کرتے، 25,000 روپے دیو۔ بولا یہ بھی چلو جان دے، اپنے کیا کرنا ہے بول کے۔ لیکن اب 2 یا 3 دن پہلے ایک عجیب معاملہ، نوجوان کو سر میں درد دے رہا، جسم کھینچ رہا، پورے نکال رہے، بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے بول کے، کون کی ایک عورت آ کے بولی ان کے پاس جاؤ بول کے، انہوں چلے گئے وہاں، جاتے انہیں اب کاؤنسلنگ دیکھو کیسی ہو رہی، کاؤنسلنگ بتلا رہا ہوں میں، وہ بول رہا میرے سامنے بھی 2 بار فون آیا، وہ اللہ کے بندے کا جو ہے صاحب، نام لے لے تمہیں، بہت بیڑا غرق ہو جا رہا بھائی قوم کا، اچھے اچھے لوگ ملوث ہو رہے اس میں، دور دور سے بھی آ رہے کہتے، نظام آباد سے، نرمل سے، کہاں سے کی۔ اور ایک بات آپ لوگوں سمجھ لینا، موجودہ حالات میں نہ جن، نہ جادو، نہ کوئی چیز کیا بھی نہیں ہے اب تو، میں بتلا رہا ہوں۔ اور شہر بانسواڑے کے بارے میں تو بول رہا ہوں، اصل کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے تھاؤں گا، میرے پاس بڑی بڑی کتابیں، طلسماتی دنیا، جن، جادو، بنگال کا جادو بول کے ایسی کتابیں پڑھی آپ،
کچھ بھی نہیں. ارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا, یہودی عورت نے جادو کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو توڑ کر بولی میں ڈال دی تھی. حضرت جبرائیل امین 4 پھول لے کر آئے, بولے کہ آقا یہ پڑھو ساری چیزیں دور ہو جائے گی, آپ پڑھیے. وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیت المال کی نگرانی میں تھا, شیطان آ گیا. اللہ کے رسول نے کہا اذان پڑھو, اذان پڑھا, شیطان ری خارج کرتا ہوا بھاگ گیا. پھر ایک موقع پر ملاقات ہو گئی, اللہ کے رسول نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو, آیت الکرسی پڑھا, چلے گیا. گھر میں کام نہیں بن رہا, شادی نہیں ہو رہی, نمازاں پڑھو میرے بھائی, قرآن عظیم الشان کی تلاوت کراؤ. ایسے چوروں کے پاس, باباؤں کے پاس گئے تو تم کو بھی ٹوپی ڈالتے, دوسروں کو بھی تمہارے یہاں سے دلوانے لگاتے. ہوتا ہے ایسا. وہ نوجوان بیچارہ گیا, انہیں کیا ہوا, سر میں درد دے رہا, جسم بوٹی بوٹی کھینچ رہی, کیا؟ لیکن نہیں, تمہاری شادی ہو گئی, تم کو اولاد نہیں ہوتی. جب میں بولا ارے شادی ہو کے 2 دن ہو, 2 مہینے 3 مہینے ہو رہے, اولاد نہیں ہوتی, بلکہ آپ کیسا فیصلہ کر رہے جی. لیکن نہیں, اصل میں کیا ہے, تمہاری جو بیوی ہے نا, اس کی شادی پہلے ایک ناک سے ہو گئی. کس سے ہو گئی؟ ایک ناک سے ہو گئی. اب وہ کیا ہے, ناک کو اتارنا ہے, اس کے لیے کیا ہے, تھوڑا خرچہ آتا. قوم بھی دیکھو سالا کدھر جا رہی ہے. اصل میں ایک مسئلہ بتلا رہا ہوں, آپ لوگ بولو گے عام الفاظ میں کدھر جا رہی قوم, اور ایسا کیسا سمجھ میں نہیں آ رہا. باندھ چھوڑے کہ اچھے خاصے لوگ بھی جا رہے کہتے میرے بھائی, دور دور سے جا رہے, اچھے خاصے, یہاں پہ بیٹھے والے بھی 2-3 جن ہو گئے, نامہ نہیں بولتے بھائی, اچھے خاصے لوگ جا رہے, لیکن ناک سے شادی ہو گئی اور اس کو اتارنا ہے. کیا ہے, اتنی لمبی لسٹ ہے, لائے, میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں, آپ ہی رکھ لو یہ پیسے. پیسے انہیں دے دیا. اب وہ صاحب کیا کرے, اچھا ٹھیک ہے فلاں ٹائم پہ آؤ, انہوں وہ ٹائم پہ آئے, پیسے 4000 روپے تو لے لیا, لیکن ایک وہ مٹی کا کنڈا جانتے نا آپ, 2 ہے, اس میں 2 لیمبو 2 مرچیاں رکھ کے چلو ہوگا, چلے جاؤ. اب گھر کی بندش کرنا پڑتا, 13000 روپے دو. یہ سمجھانے کے لیے وہ کدھر جا رہے ہیں میرے بھائی, اللہ کے واسطے سمجھو حقیقت کو, اور یاد رکھو اگر ہوگا بھی تو ہمارا یقین اور ایمان ہے, ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ اگر شفا رکھے تو جو پڑھنے والا ہے انہیں پیسے نہیں لیتا پیسے. قرآن عظیم الشان میں بعض آیتیں ایسی ہیں, میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے قرآن میں شفا کو رکھا ہے. اگر سانپ زہریلا ہے, بندے کو کاٹ دے, ایک آیت آپ پڑھ لو, سانپ کا زہر اثر نہیں کرتا. اگر کسی پر جادو آ گیا, کسی پر جن آ گیا, اگر قرآن کی بعض آیتیں ہیں آپ پڑھو, اس کے اوپر وہ اثر نہیں ہوتی. اگر گھر میں برکت نہیں ہے, گھر میں رحمت نہیں ہے, شادی نہیں ہو رہی, آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کراؤ 40 دن, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اخلاص کے ساتھ. پڑھنے والا پیسے نہیں لیتا, آپ لوگ کما کے دے رہے, دوسروں کو بتلا رہے. اور عجیب معاملہ ایسا ہو گیا, وہ عورتوں میں بات معلوم نا, عورتوں کی بات رکتی ہے ایک جگہ. میں شروع سے بولتا ہوں, دیکھو بندوق کی گولی توپ کے گولے کو روک سکتے ممکن ہے, عورت کی زبان کو نہیں روک سکتے میرے بھائی. عورتوں میں بات ایسی مشہور ہو گئی, وہ صاحب سے اپائنٹمنٹ لینا پڑتا, کہتے پہلے لائن میں بیٹھنا پڑتا. وہ ایسا مسئلہ ہو گیا, ہمارے مولانا کے پاس بھی آ کے ایک عورت کاؤنسلنگ کر رہی ان کے گھر میں, ان کی امی کو. انہوں بھی عالم دین ہے, ان کو کاؤنسلنگ کری. کیا ارے تمہارے بڑے بچے کو ہے نا ایسا, ایک کام کرو گھر کی بندش کرا لو تم بھی. انہوں کرتے کہتے ہم لوگ ایسی چیزیں نہیں مانتے. مطلب مولانا میرے کو سنا رہے, ان کے سامنے یہ بات سنایا تم. میری بھی کاؤنسلنگ ہو گئی تھی جی حضرت. اور اتنا ہی نہیں, وہ اللہ کا بندہ ایسا مقبول ہو گیا, بڑے لوگ آ رہے اس کو لے جا رہے, کاروں میں لے جا رہے, اس میں لے جا رہے. ارے انہیں کدھر سے آیا رے بھائی, لوگوں میں ایسی کاؤنسلنگ کر رہا بندہ. بہرحال آپ لوگ سمجھیے, حقیقت کو جانیے. ایک بات یاد رکھنا, اگر واقعی علم ہے تو وہ بیچا نہیں جا سکتا, بالکل بیچا نہیں جا سکتا. اور ہمارا یقین ایمان عقیدہ ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی. اور موجودہ حالات میں جنات, جادواں, یہ پہلے تھا. طلسماتی دنیا آپ پڑھیے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حالات کچھ تغیر ہو گئے, آئیے اللہ سے مانگیے, آئیے قرآن پڑھیے, انشاءاللہ ہر مسئلہ آپ کا حل ہو جاتا. جو حضرات سنت ادا نہ کرے وہ سنت پڑھ لیں.